ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ آپس میں کچھ قبائل ہیں، کچھ شخصی لوگ ہیں آپس میں، کوئی خاندان آپس میں لڑ رہے ہیں، اس کی لڑائی تو الگ ہوتی ہے۔ ایک جب کوئی ریاست کے خلاف مسلح قیام کرے اس کا حکم اس میں نہیں دیکھیں، اس کا حکم باب الخروج میں دیکھیں گے اور خوارج میں دیکھیں گے اور باب البغاء میں دیکھیں گے۔ تو ہدایہ میں درس نظامی میں جہاں جہاں بھی خوارج کی بات ہے یا باغیوں کی بات ہے کہ باغیوں سے تو قتال کا حکم موجود ہے کہ ان باغیوں سے لڑنا ہوگا آپ کو، اور جو حرابہ ہے قطاع الطریق ہیں یا جو ریاست سے لڑ رہے ہیں تو قرآن میں انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا، یہاں یہ تو نہیں ہے کہ ان سے مذاکرات کریں گے آپ، ان سے کہ ان کو قتل کریں گے یا ان کو سولی پہ چڑھائیں گے یا ان کو جلا وطن کریں گے۔ اسی طریقے سے خوارج کا جو 42 احادیث ہیں خوارج سے متعلق، تو اس میں تو یہ ہے لئن ادرکتم لاقتلنہم قتل عاد، صحیح بخاری کی روایت، اگر میں ان کو پاؤں گا تو میں ان کو قتل کروں گا۔ مذاکرات کی بات تو وہاں نہیں ہے، اور شروع میں اگر کسی کو شبہ ہو سمجھانے کے لیے سمجھنے کے لیے وہ مذاکرات بھی آپ کر سکتے ہیں، اور میرے خیال وہ تو بہت کچھ ہو چکا ہے۔ تو خوارج اور باغی ان سے تو قتال کا حکم ہے، تو ان سے تو نہیں ہے کہ آپ قتال چھوڑ کے بس مذاکرات پہ لگے رہیں گے۔ تو میں ان علماء کرام سے یہ درخواست کروں گا کہ باب البغاء کو دیکھ لیں، اور جہاں خوارج کے احکام ہے وہاں اس کو دیکھ لیں، تو وہاں جو اس کا حکم ہوگا وہی ان کا حکم ہے۔ افغانستان پاکستان کے درمیان مذاکرات 4 سال سے تو چل رہے ہیں، کوئی ایسا طریقہ میرے خیال میں نہیں رہ گیا ہے جو ابھی تک اختیار نہ کیا گیا ہو۔ تو اس کی بھی کوئی حد ہے، یہ نہیں کہ آپ کے لوگ جو ہے وہ روزانہ شہید ہو رہے ہیں، جنازے اٹھ رہے ہیں، لوگ بے گھر ہو رہے ہیں، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، معیشت تباہ ہو رہی ہے، اسلام اور پاکستان کے دشمنوں کو دن بدن موقع مل رہا ہے، نوجوان گمراہ تباہ ہو رہے ہیں، فوجی لوگ شہید ہو رہے ہیں، اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، تو کوئی تو اس کی انتہا ہوگی جہاں مذاکرات بند کر کے لڑنے کی اجازت ہوگی۔ تو میرے خیال میں پاکستان تو پہلے ہی بہت زیادہ صبر کر چکا ہے، کتنا زیادہ صبر کروائیں گے؟ میرا یہ خیال ہے کہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں اصل میں یہ سہولت کاری کر رہے ہیں ٹی ٹی پی اور خوارج کے لیے، جو اس کا نتیجہ ہے، اس کے نتیجے میں کہ آپ نے آج تک ٹی ٹی پی کو کوئی نصیحت نہیں، آپ نے ٹی ٹی اے افغانستان کے طالبان کو کوئی آپ نے نصیحت کی، ساری نصیحت اب پاکستان کو کر رہے ہیں، جبکہ سب کو پتا ہے کہ پاکستان بھیک مانگ رہا ہے، 4 سال سے بھیک مانگ رہا ہے، وزیر خارجہ کو بھیج رہا ہے، ساری چیزیں دے رہا ہے، ایک ہی بات ہے کہ ان کو روکیں، اور کوئی پاکستان کا مطالبہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود اگر ان کو کچھ نہیں کہہ رہے اور پاکستان ہی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، پاکستان کی فوج کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں سہولت کاری میں آپ بھی شامل ہیں۔